أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما الحجة واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. صلوات بر محمد وآل محمد. اپنے عرائض کو شروع کرنے سے پہلے کیونکہ گزرا ہوا کل بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن تھا. اشارتاً ایک دو جملے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد کتنی بڑی ہستی ہے جن کی پہنچ تک، ان کی معرفت کی پہنچ تک ہمارے جو اذہان ہیں نہیں پہنچ سکتے ہیں کبھی. کیونکہ جب بی بی کے القابات کو دیکھے جائیں، بس ایک دو لقب کی طرف اشارہ کروں گا پھر میں اپنے موضوع کی طرف انشاءاللہ. جب القاب ثانیہ زہرا کی طرف نظر کیا جائے تو عقل حیران رہ جائے گی. یہی ابھی میں نے جو لفظ بولا، دیکھیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد. وہ شخصیت ہیں جس کے لیے نبوت رسالت کھڑی ہو جاتی ہے. کبھی الفاظ چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ سمجھتے بھی شاید کچھ لوگ ایسے ہوں کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کی عزت کر رہا ہے. نہیں، یہ وہ اما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے مقام پر فائز ہیں. قام الیہا، بی بی کی طرف بڑھتے ہوئے اور بی بی کو واپس پلٹا کے اپنی جگہ پہ وہ بھی رسالت کی ابا بچھا کے اس پہ بٹھاتے ہیں. یعنی رسالت قیام کر رہی ہے اس بی بی کی عزت کے لیے. اب ثانیہ زہرا ہے زینب، ثانیہ زہرا سیدۃ النساء العالمین کے ثانی. پھر بی بی کا جو نام ہے امیر المؤمنین، وہ ہستی ہیں علی ابن ابی طالب، وہ ہستی ہیں جو پیغمبر کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں. آلوسی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، آلوسی اہل سنت کا بہت بڑا مفسر ہے، اپنی کتاب میں بی بی کے بارے میں، بی بی دو عالم کے بارے میں لکھتا ہے کہ بضعۃ الرسول ہونے کی وجہ سے یہ میں مانتا ہوں اور ہر ایک کو ماننا پڑے گا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین ہے اور ازواج الرسول سے بھی افضل ہیں اور سیدہ حضرت مریم سے بھی افضل ہیں. اہل سنت کا مفسر ہے. پھر ہر شیعہ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بضعۃ الرسول یعنی جزء رسول ہونے کی وجہ سے جب تمام کائنات کی بیویوں سے افضل ہیں، تو جب امیر المؤمنین نفس رسول ہیں تو ان کا افضل ہونا بطریق اولا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ امیر المؤمنین کا پوری کائنات سے افضل ہونا بطریق اولا ہے. تو پوری کائنات سے جو افضل ہیں علی ہیں، اور علی کی جو زینت ہے وہ زینب ہے. دو لقب اور پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا.
دوسرا جو لقب ہیں کفیلۃ السجاد، امام معصوم کا کفیل. کفیل لفظ تو امام معصوم ہے. یہ تو میں اپنے الفاظ میں کہنا چاہوں تو یوں کہوں گا، جس ہستی نے کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک امامت کو اپنے کاندھے پہ رکھ کے بچائی، وہ ہے زینب. امامت کو اپنے کاندھے پہ رکھ کے شام تک پہنچانے والی ذات ہے زینب، بہت بڑی ذات ہے. اور پھر شریکت الحسین. اگر قیام عاشورہ کا سردار علمبردار مالک حسین ہے تو قیام شام کا علمبردار زینب ہے. نہ تنہا شام تک اور پوری دنیا تک امامت کو لے کر گئی، بلکہ اذان علی اکبر کو بھی لے کر گئی. نماز جماعت حسین ظہر عاشورہ اگر شام تک پہنچی تو زینب کی محنتوں کی وجہ سے ہے. عجیب خاتون ہے، عجیب ہستی ہے. فداہا ابوہا. اللہ اکبر. یہ الفاظ ہم نہیں سمجھ پائیں گے. ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ علی سمجھ میں آئے، اور علی کو سمجھنا ناممکن ہے. یہ پیغمبر کا قول ہے. جب علی کو سمجھنا ناممکن ہو، پھر بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کون ہے؟ وہ کبھی سمجھ میں نہیں آنے والی ذات ہے. بہرحال دین کو بچانے والی زینب. حدیث عشق دو بابست، کربلا و دمشق. ایک ہی حسین رقم کر، دیگری زینب. حدیث عشق کا دو حصہ ہے، دین کا دو حصہ ہے. ایک حصہ حسین ہے، ایک حصہ زینب ہے. تمام وہ کام خون شبیر تو چھپ جاتا وہی مقتل میں، ہوتا نہ گزر شہر سے گر ثانی زہرا کا. القاب بہت سارے ہیں بی بی کے. میرا موضوع یہ نہیں ہے. میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فجر شریف کی خدمت میں آپ لوگوں کی نیابت سے کچھ جملے ہدیے کیے ہیں. اما جو گفتگو ہے جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دین، جس دین کے لیے اتنی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہے خاندان اہل بیت نے. کبھی ہم کچھ مراحل میں رک جاتے ہیں جو رکنے کے مراحل نہیں ہیں، اور یہی وہی جرم ہے جو ہم کر رہے ہیں. زبان منطق میں علوم کے دو حصے ہیں. ایک علوم ہے عالی ہے، ایک علوم غائی ہے. علوم عالی ان علوم کو کہا جاتا ہے جن کو اس لیے ہم حاصل کرتے ہیں تاکہ ان علوم کے ذریعے ہم آگے بڑھیں، اور دوسرے جو علوم کو حاصل کریں جو وہ غایت ہیں، وہ مقصد ہے. کچھ چیزیں مقصد نہیں ہیں. دیکھیں یہ میرے خیال میں ظلم ہے. اب یہ باتیں جو اب میں کرنے والا ہوں یہ تھوڑی مشکل باتیں ہیں ہضم ہونے کے لیے پاکستانی معاشرے کے اندر. اما جو مسائل بیان ہوتے ہیں وہ خود مسائل بیان کرنا مقصد نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ ذات اتنی بڑی ہیں کہ مسائل بیان کرنے سے میرے اور آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہمیں بہت ثواب ملتا ہے. اما نہ ثواب ملنا مقصد ہے، نہ گناہ معاف کرنا مقصد ہے اور کروانا مقصد ہے. مصائب ہم اس لیے پڑھتے ہیں تا ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں اہل بیت نے دین کو بچانے کے لیے. اور میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دیندار بنیں بمعنی واقعی، نہ وہ دیندار جو عرف کے ذہن میں ہے. عرفی طور پر دیندار کسے کہا جاتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز دین ہے، نماز مقصد ہے، نماز عبادت ہے. مقصد خلقت کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خلقت کا مقصد عبادت ہے. تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت تو نماز پڑھنا عبادت ہے، ہم نماز پڑھیں گے. روزہ رکھنا عبادت ہے، ہم روزہ رکھیں گے. قرآن تلاوت کرنا عبادت ہے تو ہم قرآن تلاوت کریں گے. قرآن کی تلاوت کو ہم نے مقصد حیات سمجھا ہے. اما جب آپ قرآن کھول کے پڑھیں، خود قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی. یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت ہے.
یعنی کوئی راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے جس پر میں نے اور آپ نے چلنا ہے. تو اس پر چلنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں. جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اسی پہ رک جاتا ہے، دیکھیں مسیر میں، طریق میں، راستے میں رکنا نہیں ہے، راستے میں چلنا ہے. راستے کے درمیان رکنے والا مجرم ہے. اب اپنی گاڑی کے ساتھ جا رہے ہیں، سڑک کے بیچ میں آپ اپنی گاڑی کھڑی کر دیں، آپ مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ راستے میں رکنا جرم ہے. قرآن پڑھنا مقصد نہیں ہے. قرآن کو پڑھنے کے بعد سمجھنا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں. تو پہلا یہ ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے قرآن پڑھنا. پڑھنے کی جو استطاعت ہے، جو طاقت ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا جو مرحلہ ہے قرآن کو سمجھنا ہے، پھر بھی رکنا نہیں ہے، پھر بھی رکنے کا مقام نہیں ہے. سمجھنے کے بعد عمل کرنا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن میں تمہیں دکھایا ہے کہ بہت ساری ایسی قومیں آ گئی ہیں جن پر آیات نازل ہوئے ہیں. تورات نازل، انجیل نازل ہوئی، یہ کتابیں نازل ہوئی، مگر انہوں نے عمل نہیں کیا. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، آیا تم خوبیوں کے بارے میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ کتاب پڑھ رہے ہو. یہ ہمیں بھی کہا جائے گا، کیا تم قرآن پڑھتے ہوئے دوسروں کو کہتے ہو کہ اچھا بنو مگر خود عمل نہیں کرتے ہو؟ یہ اعتراض کر رہا ہے قرآن عمل کرنے کے لیے. رکنے کا مقام نہیں ہے، عمل کرنا ہے. دوسرا مثال طور پر میں جس کو ہم نے عبادت سمجھ کے بیٹھا ہے، پوری عبادت نہیں ہے، عبودیت. دیکھیں عبودیت کی جو تفسیر ہیں علماء نے کیسے کیے ہیں. کسی نے نماز نہیں لکھا ہے، روزہ نہیں لکھا ہے. روزہ عبادت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ اس لیے واجب کیا گیا ہے تمہارے اوپر جس طرح پہلے والے قوموں پر واجب کیا گیا تھا، تاکہ شاید تم متقی بنو. تاکہ تم تقوی اختیار. اب یہ تقوی کیا ہے؟ دیکھیں ان چیزوں پہ غور کرنا ہے. تقوی یعنی ایک لحاظ سے خدا کی پرواہ کرنا، یہ یقین ہونا کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے. جس کے کاندھے پہ خدا کی نگاہ کی سنگینی ہو، اس کی خلوت اور جلوت میں کوئی فرق نہیں ہے. جو آدمی لوگوں کے درمیان گناہ نہیں کرتا ہے مگر اپنی خلوت میں جا کے گنہگار بنتا ہے، وہ خدا پر یقین نہیں رکھتا ہے. لوگوں کے نگاہوں کو مہم سمجھتا ہے، خدا کی نگاہ کو نہیں. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ خدا کے لیے کسی وقار کا تم لوگ امید نہیں رکھتے ہو؟ نعوذ باللہ. الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ یہ نگاہ خدا کو سمجھنا، پرواہ کرنا. ابھی مثال طور پر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، بہت سارے کام، مباح کام جو حرام بھی نہ ہو، بہت سارے کام آپ نہیں کرتے اس لیے لوگ دیکھ رہے ہیں. اور اگر خدا پر اسی طرح یقین ہو جس طرح لوگوں پر یقین ہے تو بہت سارے محرمات سے ہم بچ جاتے اس لیے خدا دیکھ رہا ہے. خدا کی نگاہ پر یقین نہ ہے، نہیں ہے. یقین ہونے کا نام ہے تقوی، تاکہ تم متقی بنو. دیکھیں ماہ رمضان میں ہم سب کے سامنے ہوں یا اپنے گھر میں ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، پھر بھی ہم نہیں کھاتے ہیں، نہیں پیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا. رمضان میں ہمیں یقین ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. اسی حالت کو پورے سال میں حفظ کرنی ہے، اسی حالت کو کہ خدا دیکھ رہا ہے. یا نماز. اب نماز کے بارے میں بس اسی سے میں قرآن کا ایک سورہ، اس کا سورہ ماعون کا ترجمہ کروں گا اور آپ کی زحمت تمام. نماز خود نماز بذات ہی مقصد نہیں ہے. نماز پڑھنے والے بہت سارے تھے جو علی کے مقابل میں کھڑے ہو گئے. خوارج نماز شب نہیں چھوڑنے والے تھے، حافظین قرآن تھے.
کمیل علیہ السلام، ابھی ہم نے دعائے کمیل پڑھی، پیغمبر امیر المومنین کا خاص صحابی ہے، صاحب راز ہے۔ امیر المومنین کے ساتھ ظاہراً کوفے کے بازار سے گزر رہے ہیں تو ایک تلاوت کی آواز آتی ہے، تو جناب کمیل تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے۔ اتنی اچھی تلاوت تھی کہ کمیل جو ہے تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں چلو کمیل، یہ آواز، یہ انداز تمہیں تعجب میں مت ڈالے، قرآن اس کی روح میں نہیں اترا ہے، قرآن زندوں کے لیے ہے، زندوں کے لیے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا۔ قرآن زندوں کو انذار، ڈرانے کے لیے، خوف جہنم دلانے کے لیے ہے۔ ہم مردوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ امیر المومنین میرے الفاظ ہیں، مفہوم الفاظ ذیلی کہ امیر المومنین دوسرے الفاظ میں فرما رہے ہیں کمیل کو، یہ جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ مردہ دل ہے، جس کا دل زندہ ہو وہ اپنے امام کو پہچانے گا۔ پھر جنگ خوارج کے بعد امیر المومنین کمیل کو اشارہ کر کے کسی شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے، کمیل اس کو جانتے ہو؟ یہ وہی ہے جس کی تلاوت سے تمہیں تعجب میں اب میرے سامنے میرا دشمن بن کے آیا تھا اور جہنم میں گیا۔ نماز مقصد نہیں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایک وسیلہ ہے جو کہ مجھے اور آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے جو برائیوں میں مبتلا ہے اس کی نماز میں روح نہیں ہے، بے روح نماز پڑھ رہا ہے، بے روح تلاوت، بے روح نماز پڑھنا، بے روح روزہ رکھنا۔ عبداللہ ابن امراس امیر المومنین کا ایک دشمن ہے، جنگ صفین میں پیغمبر کا صحابی تھا، امراس کا بیٹا، ہمیشہ روزہ رکھتا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا تم اس طرح نہیں کرو، پیغمبر فرما رہے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خدا اور رسول خدا سے زیادہ دیندار مت بنو۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ زینب سے زیادہ آزادار بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ہاتھ میں رہو، دین کو اسی طرح سمجھو اور عمل کرو جس طرح جس کی وجہ سے حسین نے قربانی دی ہے۔ استنباط نہیں کر سکتے ہم اپنی طرف سے، اجتہاد نہیں کر سکتے اپنی طرف سے۔ جو مجتہدین ہیں، جو بھی فتویٰ دیتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی روایت یا آیت موجود ہے۔ اب ان کے منہاج الصالحین آیت اللہ سیستانی کی پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا۔ اب ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ آپ نے یہ فتویٰ کہاں سے دیا، تو وہ آپ کو جواب دیں گے فلان آیت سے، فلان روایت سے، فلان دلیل سے۔ کسی کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرے یا کم کرے۔ کرنے والوں نے کیا ہے اور جنہوں نے کیا ہے وہ علی کے دشمن ٹھہرے گئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ ماعون میں خدا فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دین جھٹلانے والے کو دیکھا ہے؟ مجھ سے کوئی پوچھے کہ بے دین کون ہے، اس میں ہے نا کیا تو نے بے دین کو دیکھا ہے؟ دین جھٹلانے والا بے دین ہوتا ہے۔ بے دین کون ہے؟ تو میں کہوں گا بے نمازی، میں کہوں گا جو بغیر کوئی عذر کے اپنا روزہ توڑتا ہے، جو قرآن کی طرف بالکل شوق نہیں رکھتا ہے۔ یہ میری نگاہ میں، یہ عرفی نگاہ ہے۔ اما خدا کیا فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، بے دین وہ ہے جس نے یتیم کو اپنی حالت پہ چھوڑا ہوا ہے۔ جس معاشرے کے اندر اگر یتیم اپنی ابتدائی ضروریات کی طرف محتاج ہو اور اس کا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جتنی نمازیں کیوں ہی نہ پڑھیں، وہ بے دین معاشرہ ہے، وہ بے دین معاشرہ ہے۔ یتیم کا خیال نہیں رکھنے والا بے دین ہے۔ ہم اپنے اماموں کے بارے میں پڑھتے ہیں جہاں ان کی پیشانیوں پر داغ عبادت ہیں، وہیں ان کے پشت مبارک پہ ان ٹہلوں کا داغ ہے جو یہ اندھیری رات میں غرباء کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ پشت مبارک علی، پشت مبارک امام زین العابدین اب اہل مجلس ہیں، بے درد نہیں تھے۔ قرآن میں کہہ رہا ہے بے درد جو لوگ ہوتے ہیں وہ بے دین ہے۔ یہ امیر المومنین کا قول ہے۔ پھر صرف یہ درد جو ہے مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، شیعوں کے بارے میں نہیں۔ مولا فرماتے ہیں
اگر سرزمین اسلامی کے حدود میں کسی یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب چھینتے ہیں اور میں مرکز اسلامی بیٹھ کے میرے دل میں کوئی درد نہیں محسوس ہوتا ہے تو میں بے دین ہوں؟ اللہم صلی علی محمد. اپنے آپ کو دوسروں کی مشکلات کے بارے میں، مصیبتوں کے بارے میں لاابالی سمجھنا، میں کیا کروں، یہ تیری مشکل ہے، یہ تیرا مسئلہ ہے، میرا تو نہیں ہے، یہ دیندار نہیں ہے. ولا یحض علی طعام المسکین. اور دیکھیں ایک عجیب ہے، نہیں فرماتا ہے کہ غریبوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں. غریب خود نہیں رکھ سکتا ہے تو جو رکھ سکتے ہیں ان تک غریبوں کی فریاد نہیں پہنچاتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین. وہ غریب ہے، وہ درد مند ہے، وہ تیرا درد ہے، تجھے بھی درد ہونا چاہیے، فریاد اٹھانا چاہیے. بنی آدم اعضای یک پیکرند کہ در آفرینش در یک گوهرند. بنی آدم ایک جسم سے ہیں تو کیا از محنت دیگری بھی غمی نشاید کہ نامت نہند آدمی. اگر کسی کی محنت سے تمہیں کوئی درد نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انسان نہیں ہو. یہ شیخ سعدی کا شعر ہے اور یہ پیغمبر کی حدیث کا ترجمہ ہے فارسی میں، شعر میں. دیکھیں دین ایک الگ مفہوم رکھتا ہے، ہم نے ایک الگ مفہوم کو اپنے ذہن پہ بٹھایا ہے. نماز سب کچھ نہیں ہے، اسی لیے فوائل آگے کیا ہے؟ فوائل للمصلین، وائے ہو نماز پڑھنے والوں پر. نماز پڑھتا ہے غریبوں کا خیال نہیں رکھتا، نماز پڑھتا ہے معاشرہ بگڑ رہا ہے اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نماز پڑھتا ہے مگر اپنے معاملات میں حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتا ہے، یہ بے دین ہے. قرآن کے پھر ایمان والے کون ہیں، کون سے لوگ ہیں، وہ بھی قرآن میں موجود ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ. فوائل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. وہ جو نماز میں سستی برتتے ہیں. بہرحال اس کی تفسیر کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس ترجمہ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش نہیں کرتا. یمنعون ماعون یعنی ضرورتیں، ماعون یعنی جو ضرورت رکھنے والے ہیں. یمنعون منع کرتا ہے جن کی ضرورت ہیں، بس میرا پیٹ بھرا ہوا ہو، میرے مسائل مشکلات حل ہوں، پھر میرے ہمسائے کی حالت جو بھی ہو. عطا اللہ سید مہدی بحر العلوم بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فجر شریف کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں تھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی ملاقاتیں تھیں. ایک دن ان کا ایک شاگرد ان کے پاس آ کے ان کو سلام کرتا ہے. سید مہدی بحر العلوم جواب نہیں دیتے. سلام کا جواب دینا واجب ہے مگر یہ کہ مسلمان نہ ہو. جواب نہیں دیتے ہیں. 3-4 بار دہرانے کے بعد جواب نہیں دیتے ہیں. وہ شاگرد اصرار کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ انہیں کچھ معلوم ہوگا، ہم ہو تو ناراض ہوتے ہیں، بس چھوڑیں، جواب نہیں دیں تو ہم کیا کریں، واجب پر اس کی عدالت پہ ہم شک کریں گے. یہ کیسا مجتہد ہے جواب نہیں دے رہا ہے. وہ اہل دل تھا، اصرار کرتا ہے آپ کیوں جواب نہیں دے رہے ہیں. سید مہدی کے فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں کیسے آپ کا جواب دوں کہ تمہارا ہمسایہ 3 دن سے بھوکا ہے اور تم اس کا خیال نہیں رکھتے ہو. وہ کہتا ہے خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم تھا. سید مہدی کہتے ہیں معلوم نہیں تھا اس لیے بات کر رہا ہوں، نہیں تو یہودی تھا. مسلمان مرنا شرط ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ قرآن میں ہے. خدا فرماتے ہیں مرنا نہیں مگر یہ کہ مسلمان رہو. کوئی مسلمان مرے، کوئی شیعہ مرے، وہ 100% وہ جنتی ہیں. مسلمان مرنا شرط ہے. کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں مرتا ہے، یہودی مرتا ہے یا نصرانی اس کا دین. دعائے عادلہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ دین سے عدول نہ کریں،
روگردان نہ ہو. کچھ لوگ دین سے روگردان ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے کارنامے اعمال میں کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اس کا دین اس سے شیطان چھین سکتا ہے. بہت مشکل ہے. بہرحال درد رکھنا ضروری ہے. درد رکھنا. بے درد مسلمان نہیں ہوتا ہے. مدینے میں جو مصیبت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ آ گئی, یہ جتنے